بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکت آپ کے گھر میں کس طرح آئے گی؟ برکت کا کیا معنی ہے؟ برکت کا معنی ہے کسی بھی چیز کا منافع بخش ہو جانا، کسی بھی چیز کا کم یا زیادہ ہونے کی باوجود اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو پورا کر دے، سکون آپ کی زندگی میں آ جائے۔ برکت کے معنی ہے استحکام۔ برکت کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کا منافع بخش ہو جانا ہمیشہ کے لیے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے، اور چاہے وہ آپ کی کاروبار ہو اس میں آپ برکت اللہ تعالیٰ ڈال دے، یا یہ جو نعمتیں ہیں آنکھیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں میں برکت ڈال دے، یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ان سے نظر آتا رہے۔ آپ کے کانوں میں برکت ڈال دے، یہ ہمیشہ آپ کو سنائی دیتے رہیں۔ آپ کے چہرے میں برکت ڈال دے، آپ ہمیشہ حسین رہیں۔ برکت کس طرح آئے گی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں برکت کے بارے میں کہہ رہا ہے، تبارک اللہ جی، میرا نام برکت والا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ برکت اللہ کے نام سے آئے گی۔ برکت کس طرح آئے گی؟ برکت جب آپ وَآتِیُوا اللَّهَ وَآتِیُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو گے پھر برکت آئے گی۔ پھر آپ کے کم پیسے بھی ہوں گے اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، آپ کا زندگی بہترین بسر ہوگی۔ چاہے آپ ملوں کے مالک ہو جائیں، آپ کے پیسے بینکوں میں پڑے ہوں، آپ کی زندگی میں برکت نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، آپ کی زندگی میں استحکام بھی نہیں ہے۔ برکت کس طرح آئے گی؟ جب آپ وَآتِیُوا اللَّهَ وَآتِیُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے پھر برکت آئے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کس طرح کریں گے؟ جس طرح قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ببانگ دول کہا ہے کہ 5 ارکان ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ نماز پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے، روزہ رکھتا ہی کوئی نہیں ہے، تندرست کے باوجود نہیں کوئی رکھتا، حج پیسے بھی ہیں حج نہیں کرتے، زکوٰۃ کے آپ قابل ہیں، زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، آپ دیتے ہی نہیں ہیں۔ نہ کوئی فصلوں میں عشر زکوٰۃ دے رہا ہے، نہ آپ سونے کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، نہ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ گناہ گار ہیں۔ آپ کی زندگی میں برکت کس طرح آئے گی؟ تو کلمہ آپ نے ایک بار پڑھا ہے، اس پر عمل ہی نہیں کیا، کلمے کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں پوری کی۔ یہ 5 ارکان ہیں، 5 ارکانوں پر مسلمان عمل ہی نہیں کرتا تو آپ کے گھر میں برکت کس طرح آئے گی؟ جب آپ 5 ارکانوں پر عمل پیرا ہوں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ، تو پھر آپ کے گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ صبح قرآن بھی پڑھیں گے سارے گھر والے، اور نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج، زکوٰۃ اور کلمہ اس پر عمل پیرا ہوں گے، تو پھر آپ کے گھر میں فرشتوں کی آمدرفت شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ کا گھر آسمان والوں کی ستاروں کی مانند نظر آئے گا۔ جب آپ نیکی پر عمل ہی نہیں کریں گے، قرآن پر عمل ہی نہیں کریں گے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا نام برکت والا ہے، اللہ کی اطاعت ہی نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہی نہیں کریں گے، آپ چاہے اولیاء اللہ کی قبر کے ساتھ ساری عمر بیٹھے رہیں، چاہے آپ اولیاء اللہ کے پیر چومیں، ہاتھ چومیں، منہ کو چومیں، ان کی پگڑی کو چومیں، ان کی خدمت کریں، آپ جب تک اولیاء اللہ کی بات نہیں مانیں گے، جو وہ ذکر اذکار دیتے ہیں آپ کو کرنے کے لیے، تب تک آپ کی زندگی میں برکت نہیں آ سکتی۔ بابا جی صوفی برکت علی لدھیانوی، ان کے دماد اور گدی نشین اولیاء اللہ میاں منظور احمد صاحب، وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ میرے ہاتھ اور پاؤں چومنے کا کیا فائدہ ہے، جو میں بات آپ کو کہتا ہوں وہ مانتے نہیں ہو، ذکر اذکار والی بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ مانتے نہیں ہو۔ ہر کسی کا یہی ذہن ہے کہ میں اولیاء اللہ کی قبر چوم لوں، پیر سچا ہو جھوٹا ہو اس کے پیر دباؤں، ہاتھ پیر چوموں، اور وہ مجھے ایک تویز دے دے وہ میں اپنے گلے میں باندھ لوں، اور دنیا میری آسان ہو جائے، آخرت بھی آسان ہو جائے۔
آپ کی دین اور دنیا اس وقت آسان ہوگی جب آپ قرآن پر عمل کریں گے. تبارک اللہ جی، اللہ کا نام برکت والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. سورۃ الرحمن میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تبارک قسموں کا ربی کا ذل جلال والاکرام. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام برکت والا ہے. جب آپ اسلام کے 5 ارکان پر عمل کریں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کی زندگی میں سکون نہ آئے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا آپ کی مشکلات حل نہ ہو. یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا. آپ کی جتنی بھی زندگی ہے لمیٹڈ زندگی ہے. آپ کی قسمت میں رزق کی کمی لکھی ہوئی ہے، اسی کمی میں اللہ تعالیٰ سکون دے دے گا. اسی زندگی میں اللہ تعالیٰ منافع بخش کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت لائے گا تو آپ کی آنکھیں منافع بخش ہو جائیں گی. ہمیشہ آپ اس سے دیکھو گے. آپ اپنے چہرے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے چہرے کو حسین رکھے گا جب آپ کے چہرے میں برکت آ جائے گی. آپ کی اولاد میں جب برکت آئے گی ہمیشہ وہ منافع بخش رہے گی آپ کے لیے، لوگوں کے لیے. جب آپ برکت والے کام کرو گے، جب آپ کا برکت والے کام نہیں کرو گے پھر آپ کی زندگی میں برکت نہیں آ سکتی. ایک بندہ ہے صبح اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، قرآن جیت پڑھتا ہے، اپنے گھر والوں کو قرآن جیت پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا کہتا ہے، اور ایک صبح اٹھ کر منہ ہی نہیں دھوتا. دونوں آدمی برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے، برابر ہی نہیں ہو سکتے. جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے پھر آپ کی زندگی میں چینجنگ آئے گی. آپ اپنی لمیٹڈ سی زندگی میں، آپ کا رزق تھوڑا ہے زیادہ ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے گا. آپ کی زندگی جنت جیسی ہو جائے گی. آپ ایک مرتبہ یہ عمل کر کے تو دیکھیں. انسان کا گمان ہے. میں آپ کو بات بتا دوں، کئی کاموں میں اللہ تعالیٰ نے دیر لکھی ہوئی ہوتی ہے. میرا بیٹا جو ہے اللہ تعالیٰ نے 10 سال بعد دیا ہے. کو 6 ماہ پہلے، اس کے دینے سے 6 ماہ پہلے مجھے کسی نے کہا آپ نے دونوں میاں بیوی نے فلاں پیر کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کر جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر نہانا ہے، وہ وہاں پھینک دینے ہیں اور نئے کپڑے شاپر سے نکالنے ہیں اور وہ پہن کر آ جاتی ہیں. میں نے اس کو جواب دے دیا تھا. کیوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تھوڑا سا علم عطا کیا کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے اور وہ برکت والا. پھر ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا. قرآن مجید کو اللہ کے لیے آپ ترجمے سے پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا قرآن باتیں کتنی بڑی کرتا ہے. اللہ کے لیے آپ قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں. ایسی اچھی ویڈیو کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے.